میرے غوث کا تو مقام ہی الگ ہے، میرے غوث کی تو شان ہی الگ ہے۔ ارے ابھی پیدا ہونے میں 5 صدیاں باقی تھی، 500 سال باقی تھے، تب مسجد نبوی شریف میں کبھی مصطفیٰ جان رحمت ان کی آمد کی بشارت دے رہے تھے، کبھی حجرہ فاطمہ میں ان کی آمد کی بشارت دے رہے تھے۔ علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں جو ہے سیرت غوث اعظم کے حوالے سے لکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے غوث پاک کے آنے سے 500 سال پہلے ان کی آمد کی خبر دی تھی۔ کس شان سے خبر دی تھی؟ آئیے اپنے الفاظ کے جامع میں بتاؤں۔ مسلمانوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسا مذہب عطا کیا، مصطفیٰ جان رحمت جیسا نبی عطا کیا، اور ایسے بڑے بڑے اولیاء عطا کیے، اللہ نے ایسے بڑے بڑے اتقیاء عطا کیے، بڑے بڑے اغواص اور ابدال عطا کیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ حجرہ سیدہ فاطمہ میں تشریف لاتے ہیں۔ حجرہ فاطمہ میں مصطفیٰ جان رحمت آئے تو آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا اور اٹھا کر امام حسن مجتبیٰ کو پیار کرنے لگے، ان کو چومنے لگے، ان کی پیشانی کو بوسے دینے لگے۔ سیدہ فاطمہ اس منظر کو دیکھنے لگی۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، اس لیے کہ عام طور پر فطرت کے تقاضے یہ ہیں، عام طور پر طریقہ کار یہ ہے کہ بڑوں سے زیادہ چھوٹے بچوں کو پیار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ چھوٹے بچوں کی سمجھ بھی چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹے بچوں سے لاڑ پیار زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے بچپنے کا یہ تقاضا ہوتا ہے۔ بڑوں کے مقابلے میں چھوٹوں سے پیار زیادہ ہوتا ہے۔ جب بھی میرے کریم آقا حجرہ سیدہ فاطمہ میں آتے تھے تو اس وقت وہ امام حسین کو زیادہ پیار کرتے تھے، لیکن آج حجرہ فاطمہ میں آئے ہیں تو امام حسین کو آج جو ہے نیچے رکھا ہے اور گود میں امام حسن پاک کو لے رکھا ہے، اور امام حسن کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ بی بی زہرا پاک کے ذہن میں خیال آتا ہے آج حضور کیا کر رہے ہیں، میرا حسین ٹکٹکی باندھ کے پیارا بیٹا دیکھ رہا ہے اور آج حسن کو پیار کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سیدہ کے دل کی یہ بات جان لی۔ ارے جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی ہو، اس کی نگاہ سے کسی کے دل کی بات کیسے چھپ سکتی تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی شہزادی سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے دل میں خیال آیا آج آقا حسن ہی کو سارا پیار دے رہے ہیں، حسین ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ خیال آنا تھا۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ حسین کی اولاد میں امام پیدا ہوں گے، ائمہ پیدا ہوں گے۔ ائمہ کا مطلب امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یہ سارے ائمہ جو ہے امام حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے۔ اور فرمایا کہ آج جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ حسن کی اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ جو مقام نبیوں میں اللہ نے تیرے بابا کو عطا کیا ہے وہ مقام ولیوں میں اللہ اس کے بیٹے کو عطا کرے گا۔ تو آج جبریل نے مجھے آ کر بتایا، اس لیے آج میں حسن کو بوسے دے رہا ہوں کہ حسن کی اولاد میں عبد القادر جیلانی۔ حضور نے ان کی پیدائش سے پہلے خبر دی۔ جس کی ولادت سے پہلے سید الانبیاء ان کا تذکرہ کریں، اور ولادت سے پہلے حضور نے کب کب تذکرہ کیا میں یہ بیان پہلے کر چکا ہوں، اس لیے اس کی طرف نہیں جاتا۔ بات یہ کہ غوث پاک ماں کے پیٹ سے متقی، سرکار غوث پاک کی امی جان کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے شروع کی، نماز پڑھنا شروع کی تو میرے دل میں خیال آیا کہ نماز ذرا جلدی سے کر لوں، نماز ذرا جلدی سے پڑھ لوں۔ کبھی کبھی کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جلدی سے فارغ ہو جائیں، کچھ نہ کچھ کام ایسا آ جاتا ہے۔ فرماتی ہے کہ میں نماز جلدی پڑھنے لگی، میرے پیٹ میں عبد القادر جیلانی تھے۔ اندر سے آواز آئی امی اللہ کی عبادت ہے ذرا اطمینان سے کریں، امی اللہ کی عبادت ہے ذرا اطمینان سے کریں۔ اس وقت تک تو مجھے امی کہنے والا کوئی نہیں تھا، میں نماز سے فارغ ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگی یہ امی کہنے والا کون آ گیا۔ اس لیے کہ بچے ڈائریکٹ امی نہیں کہتے، اور امی جسے ڈائریکٹ کہا جاتا ہے اسے شرم آتی ہے۔ آپ کو بھی شرم آتی ہوگی شادی سے پہلے، اگر مجھے ابا کہے گا تو کیسے لگے گا، یہ ہوتا ہے۔ تو بچے
پہلے 2 سال تک کے یا 1 سال تک کے بولتے نہیں، پہلے وہ جو ہے وہ ماں باپ کی گود میں کھیلتے رہتے ہیں، پہلے ماں باپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں باپ بن گیا ہوں، میں ماں بن گئی ہوں، پھر قدرت اس کی اولاد سے امی اور ابا کہلواتا ہے تاکہ تمہیں شرم نہ آئے۔ لیکن وہاں تو پہلے ہی امی بول دیا گیا، وہ کہتی ہے کہ میں تو سوچ رہی تھی میں تو ماں ہوں نہیں، مجھے امی کہتا کون ہے؟ جب میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا تو میں نے غور کیا تو میرے پیٹ سے آواز آئی تو میں شرما کے رہ گئی۔ یعنی کہ غور کریں، جو ماں کی پیٹ میں ماں کی اصلاح کرے، ماں کی پیٹ میں، یہ ہمارے غوث پاک ہیں۔ سرکار غوث العظم دستگیر کی شان یہ ہے، غوث پاک کی امی فرماتی ہیں، غوث پاک کی امی فرماتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں عبد القادر جیلانی تھے، اس وقت رات کے آخری حصے میں اپنے پیٹ سے اللہ کے ذکر کی آواز سنا کرتی تھی۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جسے غوث پاک کہتے ہیں، غوث العظم دستگیر کہتے ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ ماں کے شکم سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی۔